سر میرا جو سوال ہے وہ نظریہ ارتقاء سے متعلق ہے. اس پہ آپ کی بہت کم جو ہے نا وہ بات چیت انٹرنیٹ پر بھی بالکل اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری اکثر سیشن میں یہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور سیشن سے باہر بھی. میں کیونکہ فزکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور فزکس پڑھاتا بھی ہوں تو مجھے کافی دفعہ یہ سوال کیا بھی جاتا ہے. میں کیونکہ بایولوجسٹ نہیں ہوں تو مجھے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگ اس کو اس طرح سے کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ اس کو محض ایک نظریہ کہہ دیتے ہیں اور یعنی وہ اس لفظ جو تھیوری ہے اس کو لے کر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی بھی چیز تھیوری ہو سکتی ہے. لیکن فزکس میں ایسا نہیں ہے. آپ کسی چیز کو مثال کے طور پر جیسے آپ کا آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے کہنے کو وہ بھی اب ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, لیکن آپ کے جی پی ایس اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر ہو رہی ہیں. تو آپ کے مطابق تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ کیوں غلط ہے, اور یا اگر آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو تو مجھے نہیں معلوم, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن میں کچھ مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیا ریکوائرمنٹس پوری کرے تو آپ اسے فیکٹ تسلیم کر لیں گے, یہ سائنس کی دنیا اسے فیکٹ تسلیم کر لیں گے؟ یہ کسی چیز کو جب آپ سائنسی مقدمہ کہتے ہیں یا تو کہیں نہیں, ایک راستہ یہ بھی موجود ہوتا ہے نا, آپ یہ کہیں کہ یہ شاعری ہے یہ ادب ہے تو پھر آپ کا رخ بالکل تبدیل ہو جائے گا, پھر ہم اس سے حظ اٹھائیں گے, پھر وہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ سائنسی مقدمہ ہے تو سائنسی مقدمے کی پہلے دیکھیے تعریف کیا ہے. اس میں علت اور معلول کے رشتے میں جست نہیں ہونی چاہیے. کاز اور ایفیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ جب دریافت ہو جاتا ہے تو اس کو سائنس کہتے ہیں. اگر وہ دریافت نہیں ہوا اور آپ اس میں کوئی جسٹ لگا رہے ہیں تو وہ سائنس نہیں. اب یہ غلط اور صحیح سے بھی نکل جائیے, غلط اور صحیح سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے اور نظریہ ارتقاء کا اس زاویے سے جائزہ لیں کہ آپ اس میں جست کہاں لگا رہے ہیں. اگر تو کہیں جست نہیں لگا رہے, ابتدا سے انتہا تک علت اور معلول کا رشتہ طے ہے, کہیں آپ نے اس کو بریک نہیں کیا, انقطاع نہیں آنے دیا, تو پھر وہ سائنسی نظریہ ہے. اور اگر اس میں کسی مقام پر آپ نے جسٹ لگا دی ہے تو پھر وہ سائنسی نظریہ نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کس جگہ جسٹ لگائی جا رہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو میں نے اصول بتایا اس کی روشنی میں خود جائزہ لے لیں. میرے پیش نظر ہے اعتراضات سیریز کے بعد میں الحاد کے مقدمات, یعنی وہ مقدمات کے جو خیالی مقدمات ہیں ان سب پر گفتگو کروں گا. اس میں اس پر بھی گفتگو ہوگی, لیکن بنیادی اصول یہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں بڑا مسئلہ کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک صنف دوسری صنف میں تبدیل ہوتی ہے. اب یہ تقریر تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں اربوں سال میں ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو آتی چلی جاتی ہیں. یہ میوٹیشن کا عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے. اس کا میکنزم کیا ہے؟ جس دن دریافت ہو جائے گا اس دن نظریہ ارتقاء تو ایک حقیقت بن جائے. تو اب آپ جا کے مطالعہ کریں اور مجھے دریافت ہو تو اطلاع کر دیں. میوٹیشن کا میکنزم کیا ہے, لفظ نہیں بولیے گا.